السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لك لأجرا غیر ممنون، وإنك لعلى خلق عظیم۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، باہر سے تشریف لانے والے حضرات، معزز سامعین، یہ تقریب آپ کی کب سے جاری ہے اور اس کے بعد بھی یہ تقریب جاری رہے گی، اور مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائیں گے، اور دیگر علماء ہیں ان کے بیانات بھی ہوں گے۔ بیان کرنے کا تھوڑا سا میرا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ میں بیان کر لوں۔ یہ ہمارے بابا جی تشریف لائے تھے، تو اس کے مبارک چہرے کو دیکھ کر کے میں انکار کر بھی نہیں سکا، لیکن یہ لوگ فلم بنا رہے ہیں تو ذہنی طور پر تشویش ہے۔ یہ جو فلم بنا رہے اور سلسلہ کر رہے اور سارے کے سارے شور شغب ہے، میرے خیال میں بس یہ ہو گیا کہ ساتھیوں نے کھانا کھلایا اور مجھے صبح کو پورا دن سبق پڑھانا ہے۔ مجھے اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ میں راستے میں معلوم کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ جلسے کا عنوان کیا ہے اور موضوع کیا ہے، کس سلسلے میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ حضرات بتا رہے کہ سیرت النبی، تو سیرت النبی کو اپنانے کی نہ آپ کوشش کریں گے، نہ آپ کا ارادہ ہے، نہ میرا ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مولوی تیار ہوگا، نہ کوئی۔ آپ کو اصل بات بتاؤں کہ سیرت کا اطلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ کے جہادوں پر ہوتا ہے۔ سیرت کا اطلاق اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جہادوں پر، چھوٹے چھوٹے سریہ اور غزوات اور بڑی جنگیں جن میں آپ نے شرکت کی ہے اور کچھ میں شرکت نہیں کی ہے، یہ 80 اور بعض 100 سے زائد یہ جنگیں ہیں، اور انہی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جہاد اور سریوں کے متعلق، اور پھر یہ کہ جہاد کے احکام۔ وہ کتاب ہے سیر صغیر، کتاب سیر صغیر۔ سیر صغیر جب آپ نے لکھی تو کچھ علماء جیسے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے یہ کہ کہا کہ یہ آدمی تو مکہ مدینہ کی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یہ حجاز ہی میں زیادہ تر واقع ہوئے، اس مولوی کو کیا پتہ کس نے لکھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس کا نام ہے السیر الکبیر۔ وہ سیر کبیر لکھ کر کے ایک بیل گاڑی پہ اس کو رکھا گیا، اور بادشاہ کے اس میں صدر صاحب کی صدارت ہاؤس کے اندر اس کو پہنچایا گیا کہ اس مولوی صاحب کو بھی بلاؤ اور اس کو بتا دو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو سیرت پر کچھ لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ چنانچہ وہ کتاب جب پہنچی اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے دے دیا،
اس زمانے کے بادشاہوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بادشاہ وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میرے زمانے میں بڑے بڑے علماء کون ہیں، اور کوئی عالم اگر کوئی کتاب لکھتا تو وہ بادشاہ اس عالم کو بھی بلاتے اور اس کی کتاب بھی منگا دیتے۔ کتاب منگوا کر کے پھر لوگوں کو کہتا دیکھو میرا زمانہ، میرا دور اقتدار، میری حکومت مبارک ہے کہ میرے دور حکومت کے اندر اس قسم کی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہے، فلان عالم نے لکھا ہے۔ وہ قرآن اور سنت، فقہ، حدیث انہی کے متعلق کتابیں لکھوا کر کے اس پر چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا اور نیک لوگوں کا زمانہ تھا، اس زمانے کے بادشاہ اسی پر فخر کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے بادشاہ آج جیسے ان کو وزارت مل جاتی ہے، جس طرح سیٹ مل جاتی ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اور صدر بنتا ہے تو وہ فوراً آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی درگاہ میں چلے جاتے سجدے کرتے ہیں، یا آ کر کے قائد اعظم کو مزار کو اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، اللہ کا شکر ادا کریں اور وضو بنا کر کے وہ کیا ہے یعنی نماز پڑھ لیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ چیز ان لوگوں کے اندر ہے نہیں ہے۔ اور 14 اگست کو جیسے پاکستان بنا، آپ نے دیکھا اس دفعہ 14 اگست یہ جو گزر گیا، اس کے اندر 90 کروڑ روپے تقریباً ہمارے وزیر اعظم نے ان لوگوں نے یہ کہ خرچ کیے۔ وہ 90 کروڑ مولویوں پر خرچ نہیں ہوا، وہ تبلیغیوں پر نہیں ہوا، وہ صوفیوں پر نہیں ہوا، وہ خرچ ہوا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گی، انہی پر یہ سارا کا سارا پیسہ انہی لوگوں پر لگا، 80-90 کروڑ۔ اور ادھر سے کہتے سیلاب زدگان کے لیے لوگوں نے کتنے پیسے دیے، وہ سارے کے سارے سب سے زیادہ سیلاب جو آیا ہوا ہے وہ شہباز شریف خود سیلاب آیا ہوا، وہ خود سیلاب زدگان میں سے، اسی حاجی عمران خان بھی سیلاب زدگان میں سے، اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے ہماری زرداری سارے، ان کے لیے آپ دعا فرمائیں، یہ کافی متاثر ہے، ان پر بہت سیلاب آیا ہوا۔ جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ سارے کے سارے سیلاب زدگان بھی یہی ہیں، اور یتیم بھی یہی ہے، مسکین بھی یہی ہے، فقیر بھی یہی ہے، انہی کے پاس۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ کتاب السیر الکبیر بادشاہ کے بارگاہ میں اور اس کی صدارت ہاؤس میں جب پہنچی تو انہوں نے علماء کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھ لو۔ امام اوزاعی نے اس کتاب کو دیکھ کر کے امام اوزاعی نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ کوفی لوگ، باہر کے لوگ، ان کو کیا پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد اور غزوات کا، لیکن اس نوجوان نے یہ کتاب لکھ کر کے میرا دماغ درست کر دیا۔ نوجوان کس قسم کا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قطو، خدا کی قسم میں نے امام محمد جیسے خوبصورت کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی شکل و صورت دیکھ کر کے لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو موتیاں جھڑتی تھی، آپ گفتگو فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے بھی عرب اور خوبصورت۔ اور امام شافعی کا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، لیکن یہودی اس کو دیکھ کر کے یہودی کہتا ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم، مسلمانوں اپنے محمد پر خوشی مناؤ، فخر کرو، اللہ نے ایسی دولت آپ کو دی ہے مسلمانوں، افتخروا بمحمدکم ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، ہم نے تمہارے بڑے محمد کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو نہیں دیکھا، عبد المطلب کے پوتے کو ہم نے نہیں دیکھا، آخری نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تمہارے بڑے نبی کو نہیں دیکھا، بڑے محمد کو نہیں دیکھا، چھوٹا محمد تب تمہارا اس قسم کا ہمیں پاگل بنا کر کے چھوڑ چکا ہے، جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کیسے خوبصورت ہے؟ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑے محمد کے کیا کہنا۔ بات اصل میں میرے نبی کی صورت کا تذکرہ، خطیب لوگ جب شروع ہوتے تو کہتے کہ جی سیرت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کے حسن و جمال کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی سی بات کر لو، صرف اتنی سی بات کرو، نبوت بھی آپ پر ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے، بس ختم۔ نہ آپ جیسے کوئی حسین پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا، حسن و جمال آخری اسٹاپ، آپ کے بعد کوئی حسین، حسن و جمال کی انتہا ہے آپ پر، اسی طریقے پر نبوت کی انتہا ہے آپ کے بعد، آپ جیسا حسین بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا،
اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اصل جو بات کرنے کی وہ تو ہم لوگ کر بھی نہیں رہے، اصل بات کرنے کی وہ تو ہم کر بھی نہیں رہے۔ وہ کیا ہے؟ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہے، آپ کے جہاد ہے، اور ملت کفر اور مذاہب کفریہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ تو کسی کو کرنا بھی نہیں ہے، وہ تو کسی کو کرنا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، مولوی صاحب بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاکستان کو بھی مبارک ہو۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ کی زندگی بھی گزر رہی ہے، میری بھی زندگی گزر رہی ہے، پاکستان والوں کی زندگی، سعودی والوں کی زندگی، دبئی قطر والے، مسقط والے، لیکن آپ ناراض ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم سب کی زندگیوں کو طالبان کی ایک دن کی زندگی پہ قربان کر دو۔ آپ کچھ بھی کرو، آپ کے شیخ الحدیث ہو یا آپ کا شیخ التفسیر ہو، آپ کا خطیب بھی ہو، آپ کے اندر نظام، آپ کا نظام کون سا ہے؟ آپ کا نظام کون سا ہے؟ اور آپ جن کو پاگل کہہ رہے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حکومت کس طرح چلا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، امریکہ کے بعد کائنات میں کوئی اور طاقت ہے؟ روس کے بعد کوئی اور طاقت ہے؟ روس کو آپ کے پاکستانی فوج نے شکست نہیں دی ہے، روس کو اور امریکہ کو دبئی نے شکست نہیں دیا، سعودیہ نے بھی نہیں دیا، انگریز نے بھی نہیں دیا، جاپان نے بھی نہیں دیا، اور کسی نے ان کو شکست نہیں دی، نہ مسٹر نے دیا، نہ کسی اور نے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو اگر شکست دی ہے، کالی پگڑی والوں نے شکست دی۔ بات صاف سی ہے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، کسی سے بھی پتہ کرو، آپ شیعہ سے پتہ کریں، بریلوی سے پتہ کریں، جماعت اسلامی والے سے پتہ کریں، غیر مقلد سے پتہ کریں، یہودی سے پتہ کریں، عیسائی سے پتہ کریں، ہندو اور سکھوں سے پتہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے ملا نے امریکہ کو شکست دی۔ اس کے بعد ملا سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو۔ جب تمہارے باپ کو ہم نے جہنم میں پہنچایا ہے تو پھر آپ کیا ہوتے؟ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کو بھی جہنم میں ہم نے پہنچا دیا، ان کو بھی ملا نے جہنم میں پہنچا۔ اس کے بعد اس لیے حدیث میں آتا ہے یا اللہ سب سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرشتوں نے پوچھا تو میرے رب نے جواب دیا کہ آگ ہے۔ فرمایا کہ آگ ہے، لوہا ہے، فرمایا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور، فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے، فرمایا آگ سے زیادہ طاقتور، فرمایا کہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور، تو میرے رب نے جواب دیا کہ ہوا ہے جو پانی کو بھی کھیر دیتی ہے اور پانی کو بھی اڑا دیتی ہے ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور، طوفانوں سے زیادہ طاقتور، فرمایا وہ صدقہ ہے جب میرا عذاب ہوا اور طوفانوں کی شکل میں آتا ہے، جب لوگ صدقہ کرتے ہیں تو پھر یہ کہ صدقے سے وہ طوفان بھی دب جاتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث یہاں تک ہے۔ پھر میں اپنے ساتھیوں سے، طلباء سے کہتا ہوں، اس سے زیادہ طاقتور، لوہے کو آگ نے ختم کر دیا، آگ کو پانی نے بجھا دیا، پانی کو ہوا نے اڑا دی، اور ہوا کو اللہ پر صدقے نے ختم کر دیا۔ بس حدیث میں یہاں تک ہے۔ پھر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، پھر ملا ہے جو صدقے کو بھی ہضم کرتا ہے۔ جی ہاں، ملا طاقتور ہے، ملا بہت طاقتور ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، جب امام محمد جیسے کہتے میں نے حسینہ و خوبصورت نہیں دیکھا، امام شافعی نے، امام مالک نے، ابو حنیفہ نے، ان میں سے کسی نے نبی کو نہیں دیکھا، کسی یہودی نے بھی نہیں دیکھا۔ جو یہودی جو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے چھوٹے محمد کو دیکھ چکے، بڑے محمد کو ہم نے نہیں دیکھا، بڑے محمد کو جنہوں نے دیکھا پھر مڑ کے نہیں دیکھا، بس بات ختم۔ جنہوں نے بڑے محمد کو دیکھا، بڑے محمد پر جن کی نگاہ پڑ گئی، پھر وہ انہوں نے نہ صدر کی طرف دیکھا، نہ یہ کہ لانڈی کی طرف دیکھا، نہ حیدرآباد کی طرف دیکھا، پھر ان کی نگاہ محمد رسول اللہ پر لگی رہی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی نگاہ انہوں نے ہٹائی نہیں، بلکہ نبی نے ان کے رخ اس طریقے پر موڑ دیے، اس طرح موڑ دیے۔ صحابی کہتا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مجلس میں جب آتے ہیں تو آپ کی پیشانی کو دیکھیں، آپ کی آنکھوں کو دیکھوں اور آپ کے قد و قامت کو دیکھ لوں، یا رسول اللہ آپ کی پیاری گفتگو کو سنوں، لیکن یہ بتاؤ کہ اب آپ سے آدھا گھنٹہ بھی جدا نہیں ہو سکتے، 15 منٹ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں تو اذا زلزلت الارض زلزالہ، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، عجیب حالت، ہمارا بے چینی چھا جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی اگر نہ دیکھیں کیا حال ہوگا؟ اب یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن
قیامت کے دن جب آپ جنت کے کن منزلوں پر ہوں گے، اونچے منازل پر ہوں گے، جنت کے ممبروں پر ہوں گے، ہم غریب وہاں کیسے پھر ہماری تشکیل پتہ نہیں کہاں پر ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرے رب کو بھی، میرا رب بھی، اس کی غیرت بھی، جو رحمتیں اس کی جوش میں آ گئی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ محمد کے جوتے سیدھا کر دو، قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ تمہارے تشکیل کرے۔ بات صرف اتنی سی ہے، اگر محمد کی رفاقت آپ کو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی رفاقت کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، نشست و برخاست کو، بود و باش کو، آپ کی سفر، آپ کے حضر، آپ کی سردی، آپ کی گرمی، مکہ سے مدینہ، مدینے سے مکے کو جانا، ان پوری زندگی کو آپ سامنے رکھیں گے۔ میرے نبی نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے۔ کوئی آدمی اٹھے، میں بھی تو ملا ہوں، کوئی آدمی اٹھے کہ ہمارے فلانے شعبے کے اندر، فلانے مرحلے میں، فلانے موڑ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی ہے، ہمیں نہیں بتایا۔ آپ اٹھو، ہمت تو کرو کوئی، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہر قدم پر نبی نے کوئی ایسا شعبہ، ہماری زندگی کا کوئی ایسا موڑ اور کوئی ایسا مرحلہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے، ہماری ہر بات میں ہماری نگرانی کی ہے۔ بلکہ ایک بدماش وہ کہتا ہے کہ ان نبیکم یعلمکم کل شیء، تمہارا نبی تمہیں سب کچھ بتاتا ہے، حتی الخرعۃ، قضائے حاجت میں جانے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ آدمی پیشاب اور یہ کہ قضائے حاجت کی حالت میں کس طرح بیٹھے، تمہارا نبی یہ بھی بتاتا ہے تمہیں۔ وہ مذاق اڑا رہا ہے، ایک منافق ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جی ہاں، جی ہاں، ایک تو تم بھی پیشاب کرتے ہو نا، کھڑے کھڑے ہو کر کے گدھے کی طرح پیشاب کر دیا، لیکن ہمیں شرم بھی تو آنی چاہیے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کتا، حضرت علی نے کسی سے پوچھا کہ علی، حضرت علی نے پوچھا کسی کافر سے پوچھا کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت کتا اپنا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے، سمجھو کہ کتا بالغ ہو گیا، اور اگر سیدھا سیدھا ٹانگیں رکھ کر کے پیشاب کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ بالغ ابھی تک نہیں ہوا۔ جب کتا اپنی ٹانگ اٹھائے تو سمجھو کہ بالغ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا واہ، تو میرا استاد ہے، انا عبد من علمنی حرفا ان شاء با و ان شاء اتک، اگر کوئی مجھے ایک جملہ بھی سکھا دیتا ہے میں اس کا زر خرید غلام ہوں۔ بتا دیا کہ کتا جب عقل اس کی مکمل ہو جاتی ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو پھر ٹانگ اٹھاتا ہے۔ کتے تو بالغ ہوتے ہیں، ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ساتھی ہمارے مسلمان وہ انگریز کے بوٹ پالش کر کے وہ ابھی تک بھی بالغ نہیں ہوئے، وہ پیشاب کریں گے ایسے کریں گے، ٹانگ نہیں اٹھائیں گے اس طریقے۔ جی ہاں، کتا تو بالغ ہوگا، حیوانات تو بالغ ہوں گے، لیکن جو انگریز، جو محمد کو چھوڑ کر کے انگریز کے پیچھے چلے گا، وہ اسی طریقے پر کھڑے کھڑے ہو کر کے پھر جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے گاڑی ہماری بند ہو گئی، گاڑی پنچر ہو گئی۔ بلوچستان کی گرمی میں ایک دن گرمی کے زمانے میں گئے تو لوگ جا کر کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، اور ایک آدمی آ کر کے ادھر جا کر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگے، پیشاب کر کے واپس آ گئے، کہنے لگے اس گاڑی میں ہم روزانہ سفر کرتے ہیں لیکن کبھی گاڑی خراب نہیں ہے، یہ مولویوں کی نحوست ہے، اس گاڑی میں آج کچھ تبلیغی لوگ تھے، کچھ مولوی تھے، ان کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئے۔ میں نے کہا جی ہم لوگ بہت منحوس ہیں، مولوی لوگ منحوس ہیں، حافظ لوگ منحوس ہیں، قاری منحوس ہیں، تبلیغی منحوس ہے، تم بہت مبارک آدمی ہو، ابھی تم جا کر ادھر کھڑے ہو کر کے تم نے پیشاب کی، تمہیں شرم آنی چاہیے، کتا بھی تو تم سے اچھا ہے، سب تمہیں دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر کے تو شر کر رہا تھا، تو منحوس تو ہے یا ہم منحوس ہیں؟ منحوس تو ہے یا کون منحوس ہے؟ حضرت عمر فرماتے جب ہم اونٹ چراتے تھے، جاہلیت کا جب ہمارا زمانہ تھا تو بھی ہم بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے، لیکن جب اسلام لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا تو میرے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ مجھے دیکھا، فرمایا کہ یا عمر لا تبل قائما، عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، فرماتے کہ واللہ ما بلت قائما منذ اسلمت، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد کھڑے ہو کر میں نے پیشاب نہیں کیا۔ میں کہیں اور دور نکل گیا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان قبلتکم ہادی احیان و امواتا، یہ جو قبلہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے قبلے کی طرف، فرمایا کہ تمہارے زندوں کا قبلہ بھی یہی ہے، مردوں کا بھی یہی ہے۔ زندوں کا تو یہی ہے کہ مسجد میں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں قبلے کی طرف اپنا رخ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن مردوں کا قبلہ بھی یہی ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ مردوں کا قبلہ اس طریقہ پر ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے اور اس کو جب دفن کرتے ہیں، لحد کے اندر جب اس کو رکھتے ہیں تو اس طریقے پر اس کو رکھتے، قبلے کی طرف اس کا رخ کرتے۔
مردے کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں، لیکن مسلمان اس بات کو یاد رکھ لو، محمد رسول اللہ نے ہمیں قبلہ بتایا۔ جو لوگ، جو میرے مسلمان بھائی، آپ زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے، نماز بھی نہیں رہے، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر رہے، سنتوں کو ذبح کر رہے، شریعت کا مذاق اڑا رہے، سیرت کا مذاق اڑا رہے، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کا رخ قبلے کی طرف کریں گے، لحد میں رکھیں گے، لیکن فرشتے آ کر کے تمہارا رخ حیدرآباد کی طرف کرے گا، کہے گا بے غیرت، تو نے زندگی میں قبلے کی طرف رخ نہیں کیا نماز میں، آج قبلے کی طرف تو کیسا؟ تو اپنے لاہور کی طرف کر لے، اسلام آباد کی طرف اپنا رخ کر لے، شاید شہباز شریف آپ کو کچھ دے دے، ادھر آپ کا رخ کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے میری گزارش یہ ہے، سیرت النبی کا اصل پیغام یہی ہے، اپنے زندگی کے رخ بدل دو، اپنے زندگی کے رخ بدل دو، موڑ دو اپنی زندگی کو۔ انگریز کہتا ہے ادھر کھینچ جا، اس طرف آپ کو کھینچ رہا ہے، اس کو صاف کر۔ انگریز آپ کو کہے گا اس کو صاف کر لے، آپ اس کو کرتے صاف، نبی کہتے کہ صاف نہ کر لو، تو پھر بھی تو عاشق نبی کا طریقہ تیرا انگریز کا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ عاشق رسول کس قسم کا ہے؟ نبی کہتا ہے کہ اس کو بڑھا دو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اوفر اللہ واحف الشوارب، اپنے مونچھوں کو چھوٹا کر دو، اور داڑھی کو یہ کہ بڑھا دو، ایک مٹھی کے برابر آپ کی داڑھی ہونی چاہیے، داڑھی میری اور آپ کی داڑھی ہمارے، وہ صاف ہو کر انگریز کی طرف، قمیص میری انگریز کی طرف، شلوار میرا انگریز کی طرف، ٹائی میں نے عیسائیوں کی طرح لگایا، سر میں ننگا کر کے گھوم رہا پھر رہا ہوں، اٹھنا بیٹھنا میرے جانوروں کی طرح، خرید و فروخت میرے معاملات سارے جانوروں کی طرح، اور انگریز اور کافروں کی طرح، نکاح اور معاملات میرے وہ سارے کے سارے انگریز کے طور طریقہ پر، پھر بھی میں عاشق رسول ہوں اور سیرت النبی کا جلسہ کر رہا ہوں۔ آپ کے نبی نے آ کر کے صرف انسانوں کا رخ بدلے نہیں، یہ وہ قاتل تھے یہ سارے کے سارے، ایک بڑی تعداد میں عمر قاتل تھا۔ عمر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، عمر بھی ظاہر ہے کہ کتنے شرابی تھے، صحابہ میں کتنی بڑی تعداد تھی، لیکن ان سب کا رخ بدلا جب صحابہ نے نبی کی جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو رخ بدل گیا۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہواؤں کا رخ بھی موڑ دیا، آپ نے طوفانوں کا رخ بھی موڑ دیا، آپ نے درختوں کا رخ بھی موڑ دیا، یہ سب کچھ، لیکن زمین جنبت نہ جنبت گلبد خان، پوری دنیا بدل گئی، نبی نے بدل دیا، لیکن آپ بدلے نہیں۔ آپ کیوں نہیں بدل رہے؟ میرا نبی اللہ آپ کا بھلا کرے جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی کھائی اور کھڈا اور چھپنے کی جگہ کر پردے کی جگہ نہیں مل رہی، تو درختوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تعالے یا شجر، تعالے یا شجر، تعالے یا شجر، تعالے یا شجر، اے درختوں آ جاؤ، گھیرا بنا دو، گھیراؤ بنا دو، اور یہ کہ دائرہ بنا دو، پردہ بن جاؤ، پردے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں درختوں کی طرف جب اشارہ کر رہا ہے تعالی یا شجر، مورخ لکھتا ہے کہ درخت دوڑ کر کے آتے محمد رسول اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی روایت بھی ہے، مسلم شریف کی روایت بھی ہے، جب آپ نے حضرت علی نے کچھ اونٹ یمن سے لایا، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی قربانی کی، حضرت علی نے 20-30 کی قربانی کی، باقی سب کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، لیکن اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ، ہر اونٹ یزدلفن الیہ، نبی کے قریب اونٹ ہو رہے ہیں، اور ہر اونٹ کہہ رہا کہ اے محمد پہلے مجھے قربان کر دو۔ یہ بخاری، یہ اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں گے ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہے، تقریر مولانا صاحب کا ہوگا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی کو بدل دو۔ آپ تو مجھے دھوکہ دے سکتے، میں پہاڑی آدمی ہوں، بکری چرانے والے ہمارے خاندان ہیں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی جا رہی تھی، کوئی اس کے پیچھے جا رہا تھا، کوئی جا رہی تھی، کوئی اس کے پیچھے جا رہا تھا، کہنے لگے خیر تو ہے، کہنے لگے آپ کا عاشق ہوں، آپ کا عاشق ہوں، زر خرید غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دو، چاہے تو مجھے آزاد کرو۔ کہا کہ مجھے کس چیز پہ عاشق ہوں؟ کہا تیری آنکھوں پر، تیری پیشانی پر، تیری اداؤں پر، تیرے رخساروں پر، تیرے قد و قامت پر میں عاشق ہوں، تو نے مجھے تباہ کر دیا۔ اس نے کہا اے بغیرتا، میرے کس چیز پہ عاشق ہوں؟ میری بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ بہن اس کی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اس نے سینڈل نکالا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ کہا کتے کا بچہ، اگر میرا عاشق ہوتا تو دوسری کی طرف نہیں دیکھتا، تو جھوٹ بولتا میرا عاشق نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو جوتے پڑیں گے، اگر محمد کے عاشق ہے تو محمد کی طرف دیکھ لو، انگریز کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ مجھے اور آپ کو جوتے پڑیں گے اسی پر۔
مجھے اور آپ کو جوتے لگیں گے اس طرح کہ آپ کی داڑھی، آپ کی شکل و صورت، آپ کے بود و باش، آپ کی زندگی، نجی زندگی، باہر کی زندگی، آپ کی زندگی محمد کی طرف کیوں نہیں؟ آپ عاشق ہیں، محمد پہ عاشق ہوں، محمد پہ عاشق ہوں، محمد پہ عاشق ہوں، صحابہ پر بھی عاشق ہوں، محبت پہ عاشق ہوں، طور طریقہ، تمہاری شکل، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر کے یہاں تک وہ سارے کے سارے انگریز کے طریقے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہوں گا، کوئی لچکدار قسم کی میری تقریر نہیں ہوتی، میں سے تقریر مقریر نہیں کرتا، صرف ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہوں گا، کب تک تو زندہ رہے گا یہاں؟ آپ کب تک زندہ رہیں گے؟ میں کب تک یہ کہ زندہ رہوں گا؟ میں بھی 50-60 سال پہ پہنچاؤں، آپ میں سے آپ کتنے زندہ رہیں گے؟ 100 سال بھی چٹکیوں میں آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ دربار اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں عدالت اللہ کی ہوگی، محمد رسول اللہ ایفائر درج کرے گا۔ جو امت آپ کی شریعت پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، وہ محمد رسول اللہ کے مقدمہ سے بچیں گے، ورنہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس قرآن کے لیے خرچ کیا، مجھے مکہ سے دھکے پڑ گئے، مکے سے مجھے نکالا گیا، جب کعبۃ اللہ سے آپ کو نکالا گیا، جب آپ کو نکالا جا رہا تھا، دھکا دیا جا رہا تھا، جب مکے سے آپ نے ہجرت کی تو اس وقت کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے فرمانے لگے، بیت اللہ کو، ما احبکی و اطیبکی الیہ، تو کتنا پاکیزہ، کتنا مجھے محبوب ہے، اللہ کی قسم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ما احبکی و اطیبکی الیہ، تو کتنا پاکیزہ مجھے محبوب ہے، لیکن میری قوم مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ اے بیت اللہ، خدا تجھے آباد رکھے، میں محمد پتہ نہیں زندگی میں کب آپ کی زیارت کروں گا، نہیں کروں گا، میری قوم مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور کر رہی ہے، میری قوم مجھے یہاں سے نکال رہی ہے۔ جی ہاں، ما احبکی و اطیبکی الیہ، تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ یہ دین اس طریقہ پر آپ کے پاس آسان نہیں آیا، آسانی سے نہیں آیا، یہ قرآن آپ کے پاس آسانی سے نہیں آیا، یہ سنتوں کا علم آپ کے پاس یہ آسانی سے نہیں آیا، اس لیے اس کے لیے انہوں نے خون بھی بہا دیے، خون کے ندی، گھر سے بے گھر ہو گئے اور جلا وطن ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ سب کچھ آپ کو تو پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی سب کچھ آپ کو مفت میں مل گیا۔ آپ سے میری گزارش ہوگی مسلمانوں، یہاں جا کر کے میری ماؤں تک بھی اس پیغام کو پہنچا دو، بہنوں تک پیغام پہنچا دو، بوڑھوں تک، جوانوں تک پہنچا دو کہ للہ فی اللہ ہم لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں، ہم لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں، ہم لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ تم شاہین ہو، مسلمان شاہین، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے تم کووں کے پیچھے پڑے ہو، انگریز سے بڑا کوا کتے کا بچہ اور کون ہوگا؟ تمہاری شکل و صورت تم اپنے آپ کو جانتے بھی نہیں، تم شیر ہو کر کے کتوں کے نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہو، تم شیر ہو کر کے کتے کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہو، شاہین بن کر کے کووں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ آخر یہ مجھے بتاؤ، محمد سے زیادہ خوبصورت کائنات میں ہے کوئی؟ نہیں۔ نبی کی نماز سے زیادہ خوبصورت کسی کی نماز ہے؟ زکوٰۃ سے، حج سے، آپ کے بود باش سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی لباس سے زیادہ کسی کا لباس ہے؟ آپ کی سنتوں سے زیادہ کسی کے طور طریقے، کسی کے اخلاق، کسی کی زندگی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اگر مگر کیوں کرتے ہو؟ صاف صاف کہو الطاف نگر، پھر اگر مگر نہیں کرو، پھر تو جب صاف سی بات ہے محمد سوڑا ہے، اس کے طریقے بھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پوری شریعت، قرآن سے بڑھ کر کے پھر یہ کہ انگریز مجھے ٹائم نہیں ہے، میں تو چلا جاتا ہوں، مجھے سبق پڑھانا ہے، ورنہ انگریز کے یہ آپ کے کورٹوں کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا تو آپ بھی کان پکڑ کر کے کہیں گے الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ الٹا سلٹا سارا کا سارا نظام ہے، الٹا سلٹا سارا کا سارا نظام ہے، سیدھا نظام یہی ہے جو محمد رسول اللہ لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، پیارے محمد کے سچے پکے عاشق ہمیں بنا دے، نبی کی طور طریقے پر اللہ ہمیں چلائے، انگریز کی نفرت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ بابا جی کا حکم تھا، میں نے تھوڑی سی حاضری دے دی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔